میرے سامنے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے، جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 9 باتوں کا اہتمام کریں، 9 چیزیں اپنے عمل کے حصہ بنا لیں، اور وہی 9 چیزیں میری اور آپ کی کل زندگی بن سکتی ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 7ویں سال مشرف با ایمان اور اسلام ہوئے، اور سن 10 ہجری یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہجرت کے 10ویں سال دنیا سے پردہ فرمایا۔ یوں حضرت ابو ہریرہ کو پیارے پیغمبر کے مجلس مبارک میں بیٹھنے اور کچھ سیکھنے کو جو زندگی اور عرصہ ملا ہے وہ صرف 3 سال ہیں۔ خیبر کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ اسلام کے دامن رحمت میں آئے ہیں، اور 3 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے، جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو اس کو بتانے والا حضرت ابو ہریرہ ہے، اس کے پاس اتنی حدیثیں، اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو جواب دینے والے نے کہا، تم تو تجارت والے لوگ تھے، صبح جیسے ہی سورج چھڑے تم اپنے دکان اور کارخانے میں جا کر تجارت شروع کر لیتے، جب تک سورج غروب نہ ہوتا تب تک آپ اپنی تجارت میں مصروف ہوتے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ پیارے پیغمبر کی مجلس مبارک میں حاضر ہوتے، تو آپ کو دن کے دونوں طرف میں سے کچھ حصہ، فجر کا کچھ حصہ، مغرب کے بعد کا کچھ حصہ، یہ آپ کو پیارے پیغمبر کے مجلس مبارک میں بیٹھنے کو ملا کرتا تھا۔ دوسرے سے کہا، اللہ کے بندے، تم زراعت کے پیشے سے وابستہ ہو، تمہارا سارا دن کھیتی باڑی میں خرچ ہوا کرتا تھا، کچھ حصہ پیارے پیغمبر کی مجلس مبارک میں، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کو صبح دیکھیں، شام دیکھیں، دوپہر دیکھیں، سفر دیکھیں، حضر دیکھیں، مدینہ کی گلی دیکھیں، مدینہ کے باہر دیکھیں، جب اور جہاں دیکھیں اللہ کا پیغمبر تو ساتھ ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ، اور جو زبان مبارک سے نکل رہا ہے حضرت ابو ہریرہ اسے محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں شکوہ کرتے ہوئے آئے کہ اللہ کے حبیب، آپ میری مجلس میں جب میں موجود ہوتا ہوں تو میری یادداشت بہت کم ہیں، آپ کچھ بات ارشاد فرما لیتے ہیں لیکن وہ میں بھول جاتا ہوں، کوشش بہت کرتا ہوں لیکن کوشش کے باوجود آپ کی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر لے کر آؤ۔ چادر لے کر آئے، اس چادر کو تہہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پونکھ ماری، دعا بھی فرمائی، فرمایا اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ بس وہی دن اور زندگی کے آخری دن پھر حضرت ابو ہریرہ حدیث فرامین الفاظ تو کیا، میرے پیغمبر کے اس ہیئت کو بھی نہیں بھولے
جس ہیئت پر پیارے پیغمبر نے وہ حدیث بیان کی تھی، اپنے شاگردوں کے ساتھ حدیث بیان کرتے کرتے ایک دم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے کیوں بیٹھ گیا؟ جب یہ حدیث پیارے پیغمبر بیان کرتے تھے تکیہ لگائے ہوئے تھے، ان الفاظ پر آئے تو سیدھا بیٹھ گئے، تو میں بھی سیدھا بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھے تھے، بیان کرتے کرتے آپ نے تکیہ لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی وہ تکیہ لگایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا ہے، تکیہ کیوں لگا لیتے ہیں؟ فرمایا اس جملے پر آ کر میرے نبی نے بھی تکیہ لگا لیا تھا۔ صرف یہ کہ الفاظ نہیں، جو میرے پیغمبر کی ہیئت ہے، جو وضع ہیں، جو حالت ہیں، اس کو بھی اس کے بعد نہیں بھولے۔ اور بھولنے کی سب سے بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہوا کرتی ہے۔ گناہ جتنے جتنے بڑھیں گے دین کے معاملے میں، انسان کے دماغ اتنے اتنے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خاص کر بدنگاہی کی گناہ، نامحرم سے آنکھوں کو دیکھنا، نظر کا غلط استعمال، نظر کا اپنے قابو میں نہ ہونا، یہ سب سے بڑی سبب ہے اس بات کے لیے کہ انسان کے عقل، انسان کا فہم، انسان کے حافظہ یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے 3 سال میرے پیغمبر کے دربار میں رہ کر 4000 سے زائد احادیث حفظ کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث فرمایا امرنی بتسن، میرے پیغمبر نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا رب کا یہ حکم ہے، پیغمبر کا یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے الگ ہوں، مجمع میں سامنے ہوں یا مجمع سے اوجل ہوں، انسانوں میں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا سب سے پہلی وصیت مجھے یہ فرمائی کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں تم ایک تو دوسرا اللہ، جہاں تم 2 تو تیسرا اللہ، جہاں تم 3 تو چوتھا اللہ، جہاں تم 4 وہاں 5واں اللہ، جہاں تم 10 وہاں 11واں اللہ، جہاں تم 20 وہاں 21واں اللہ، یعنی تم کم تم زیادہ تم اکیلے، اللہ پاک کی ذات اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور تمہاری حالت اس سے وہ خبردار بھی ہوتا ہے۔ اب بہت سارے گناہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے استادوں کے سامنے، مجمع لوگوں سے شرماتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، اور خلوت میں جاتے ہیں تو وہ گناہ شروع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندے کیا میری حیثیت تیرے ہاں اپنے ان بڑوں سے بھی کم رہی کہ ان سے تو پردہ کر لیا اور میرے سامنے آ کر اس گناہ کا ارتکاب کر لیا؟ تو ان 9 باتوں میں سے پہلی بات فرمائے ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، حق بات کہنا، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، غصے میں ہو یا بغیر غصے کے ہو، رشتہ دار کے سامنے ہو یا اجنبی کے سامنے ہو، محسن کے سامنے ہو یا غیر محسن کے سامنے، جس کے سامنے بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، عادل والا کلمہ کہنا، صحیح بات کہنا، حق بات کہنا۔
اور یہاں دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کمزوروں کے سامنے تو حق بات کہتے ہیں، لیکن زوراور کے سامنے، طاقتور کے سامنے، جابر کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے پھر ہماری زبانیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی، پھر اس لیے کہ پھر وہاں ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جہاد حق کلمہ کسی ظالم کے سامنے کہنا۔ اور پھر یہ اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو سعید ابن جبیر کو دیکھا جائے، جس نے حجاج ابن یوسف کے دربار میں حق بات کہی، سرعام کہی۔ مجسمے کے طور پر اگر دیکھنا ہو تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جائے، کلمہ حق کہا، برملا کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جائے، کلمہ حق کہا، برملا کہا۔ تو فرمایا تم جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو حق اور سچ بات ہیں، اپنی زبان کو اسی کا آشنا کروانا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ تم مالدار ہو یا غریب، دونوں حالتوں میں میاں نروی رکھنا، درمیانہ حالت میں رکھنا، نہ مال میں اسراف کرنا، نہ مال میں بخل کرنا، بخیل بھی نہیں بننا اور اسراف کرنے والا بھی نہیں بننا۔ اب یہاں بھی ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم حق میں، اللہ کی رضا میں 1 روپیہ بھی استعمال اور خرچ نہیں کرتے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے بے حساب اور بے شمار خرچ کر لیتے ہیں۔ مالدار ہوں یا غریب ہوں، رسم کے لیے، رواج کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، پھر ہم خرچ کرنے پر آئیں تو بے حساب خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے آئے تو پہلے خرچ کرنے کی ہمت نہیں، خرچ کرنے کی ہمت ہو تو گن گن کے شمار کر کے، اور وہ بھی کم سے کم خرچ کرنا، اور باتیں زیادہ سے زیادہ بنا اور سنانا۔ یہ معاشرے کا ایک رواج بن چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اور دنیا کے لیے خرچ کرتے تو گن گن کے خرچ کرتے، اور دین کے لیے خرچ کرنا ہوتا تو بے شمار خرچ کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے پیغمبر نے ایک آدمی بھیجا، اس نے کہا ضرورت مند ہوں، فرمایا جاؤ میرا عثمان دے دے گا تمہیں۔ دروازے پر جا کر ابھی تک اس نے دستک نہیں دی، حضرت عثمان اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بندی، رات کو تم نے چراغ کی جو بتی ہے وہ اتنی موٹی ڈالی، اتنا سارا تیل ضائع ہو گیا۔ اور حضرت عثمان کوئی اور نہیں، میرے پیغمبر کا داماد ہے، گھر میں رہنے والی خاتون کوئی اور نہیں، جس نے احتیاط کا سبق دونوں جہانوں کے سردار کے گود میں حاصل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کی بیٹی ہیں، اس نے کہا جب یہ اپنی بیوی کو اس پر ڈانٹ رہا ہے مجھے کیا دے گا۔ واپس ہونے لگا، پھر دل میں خیال آیا پیارے پیغمبر پوچھیں گے، دستک تو دے لیتے، میرا پیغام تو پہنچا لیتے۔ دستک دیا، حضرت عثمان باہر آئے، جی، اس نے کہا ضرورت مند ہوں، پیارے پیغمبر نے بھیجا۔ اندر جا کر گئے، تیلی سر بمہر بندی ہوئی، بری ہوئی تیلی پڑی ہوئی ہے، اٹھا کر لا کر فرمایا یہ لے لو۔ اس نے کہا میرا گزارا تو کم پر بھی ہو جاتے، فرمایا لے لو۔ اس نے کہا لینے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ اس نے کہا وہ میری اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو درمیان میں دخل دینے والے، جاؤ اپنے کام سے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ضرور بتاؤ ورنہ میں یہ تیل آپ سے قبول نہیں کروں گا۔
فرمائے اس کا حساب حشر کے میدان میں مجھ عثمان نے دینا ہے، اور اس تیلے کا حساب حشر کے میدان میں مجھ عثمان نے اللہ سے لینا ہے۔ تو وہ اس لیے گن گن کر احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا رہا، اور یہ اس لیے بے حساب خرچ کرتا رہا۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خرچ زندگی فقر کی ہو غنا کی ہو درمیانی حالت میں رہے۔ آپ نہ تو بخل سے کام لیں اور نہ ہی اسراف اور تبذیر سے کام لیں، دونوں کے درمیان زندگی گزاریں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میرے جو رشتہ دار مجھ سے رشتہ توڑ لیں میں ان سے اپنا رشتہ جوڑے رکھوں۔ یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر، معصوم پیغمبر، تمام دنیا کے معصوموں کا امام پیغمبر فرماتے ہیں میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میرے جو رشتہ دار مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر لیں، تعلقات ختم کرنا چاہیں، تو میں بدلے میں اپنے تعلقات ان سے ختم نہ کروں، بلکہ میں اپنے تعلقات برابر ان کے ساتھ رکھے رکھوں۔ اور ہم کہتے ہیں تعلق رکھو گے تو تعلق رکھیں گے، تعلق توڑو گے تو تعلق توڑ دیں گے۔ ہم بھی آدمی ہیں تمہاری طرح، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ تو بدلہ ہیں، احسان کا بدلہ احسان اور ظلم کا بدلہ ظلم۔ لیکن یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے میرا رب کا حکم یہ ہے کہ جو رشتہ دار مجھ سے اپنے رشتہ توڑنا چاہیں تو میں ان سے رشتہ قطع نہ کر لوں، میں ان کے رشتہ داری کے حقوق وہ ضائع نہ کروں، بلکہ ان کے حقوق میں ادا کرتا رہوں۔ پانچواں جملہ ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر نے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کو عطا کرتا رہوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا، مجھے میرا حصہ نہیں دیا، میرے ساتھ احسان نہیں کیا، میرے ساتھ بلائی نہیں کی، میں محتاج تھا میری احتیاج کو نہیں دیکھا، میری ضرورت پوری نہیں کی۔ اب جب وہ محتاج ہوئے تو میں نے ان کو تانے نہیں دینے، میں نے ان کو دھتکارنا اور بگانا نہیں، بلکہ مجھ پیغمبر کو اللہ پاک نے پابند فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت جو میرے پاس میسر ہو میں عطا کرتا رہوں۔ اور صاحب قصیدہ نے قصیدہ بردہ میرے پیغمبر کی سخاوت ذکر فرمائی ہے کہ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کتنے سخی تھے۔ فرمائے ما قال اللہ الا فی تشہدہ، جب بھی کوئی سوالی کوئی مانگنے والا آیا میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا ہوں، بار بار آتے ہو، کہاں کے محتاج کہاں کے مستحق، نہیں۔ ما قال اللہ، میرے پیغمبر نے سوالی بھکاری مانگنے والے ضرورت مند اور حاجت مند کے جواب میں نہیں کا کلمہ ارشاد ہی نہیں فرمایا الا فی التشہد۔ ہاں تشہد میں میرے پیغمبر نے لا کا کلمہ، لا کا لفظ، لا کا نہیں کا لفظ یہ استعمال فرمایا ہے کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ استعمال کیا یہ والا لا۔ اور اس کے بارے میں تو فرماتے ہیں یہ تیغ ہیں، تلوار ہیں، کہ جب تک آپ اس لا کے تیغ کو استعمال نہیں کرتے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ سے، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، تو بعد میں آتا ہے۔ تو فرمائے لولا التشہد لکان لاؤہ نعمی، اگر تشہد میں لا کا کلمہ ضروری نہیں ہوتا میرے پیغمبر کا ہر لا نعم ہوتا، ہاں ہوتا۔ تو ان سخیوں کے سردار پیغمبر فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے پابند بنایا
کہ ان کو بھی عطا کر لوں جنہوں نے مجھے محروم کیا ہے۔ چھٹا جملہ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے میری حق تلفی کی، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے خانہ کعبے کے سائے میں بھی میرے بدن پر اجڑیاں ڈالی، خانہ کعبے کے سائے میں بھی میرے گلے میں پندے ڈالے، میں نے ان کے لیے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی ملامت نہیں، تم میرے لیے ایسے ہی بھائی ہو جس طرح یوسف کے بھائی ان کے تھے، اور میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ میں نے بھی تمہیں معاف کیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کریں۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو میرے اوپر ظلم کریں میں اسے عفو کر لوں، معاف کر لوں۔ ساتواں جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں خاموش بیٹھا ہوں تو میری خاموشی وہ فکر ہو، سوچنا ہو، قیامت کے دن بلائے جائیں گے اولی الالباب، خالص عقل والے لوگ، یہ وہی لوگ ہوں گے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اور اس نتیجے پر پہنچ کر کہتے تھے سبحانک ربا تیری ذات تو بہت پاک ہیں، آپ نے یہ ساری کائنات کی ہر شے، ہر فرد، ہر ذرہ ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کو بیکار تو پیدا کیا ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو فرمائیں کہ جب میں خاموش بیٹھا ہوں تو میری خاموشی میری فکر ہو، اور فرمایا جب میری زبان حرکت میں آئے اور میری زبان کچھ بولیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ آٹھویں بات کہ جب بھی میری زبان حرکت میں آئے تو مجھے پابند بنایا میرے رب نے کہ میں اپنے رب کا ذکر کرتا رہوں۔ اب ہم نے اگر زبان سے غیبت کر لی ہے، چغلی کر لی ہے، کچھ بھی کر لیا ہے، کل قیامت کو اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ذکر کر لیا ہے تو اس وقت کا حساب لینا ہے۔ آٹھویں بات ارشاد فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ میری نطق، میرا بولنا وہ ذکر ہو، اور آخری بات ارشاد فرمائی وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، میں جس کو بھی دیکھوں، جہاں دیکھوں، عبرت کی نگاہ سے دیکھوں، عبرت کے نگاہ سے دیکھوں، واعظ اور نصیحت کے نظر سے دیکھوں، اس نظر سے دیکھوں، میری نظر، میری دیکھنا وہ عبرت کے اعتبار سے ہو، تماشے کے اعتبار سے نہیں، کہ رب نے یہ آنکھیں، یہ نظر، یہ بینائی تماشوں کے لیے نہیں، عبرت کے لیے عطا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ایک 10ویں بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے 10ویں بات بھی ارشاد فرمائی، اور فرمایا مجھے حکم دیا کہ میں امر بالمعروف کروں، بلائیاں پہلاتا رہوں۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ 9 یا 10 باتیں اگر دیکھی جائیں پوری زندگی ہے۔ اگر ہم کسی کونے میں بیٹھ کر یہ ایک حدیث لے لیں اور اس پر زندگی گزارنا شروع کر لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر لیں، تو یہ ایک حدیث بھی پیارے پیغمبر کی کل قیامت کو میرے اور آپ کے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بھی میری اور آپ کی زندگی دنیا میں امن والی بن سکتی ہے اور آخرت میں راحت والی بن سکتی ہے۔ تو میرے پیغمبر نے تو زندگی کے ہر شعبے میں میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن میرے پیغمبر کا ایک ایک کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہوا، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث
وہ بھی میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ضامن ہے اور کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اس کو سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔